اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS بہار شریعت۔ ٹاپک چل رہا تھا حقوق زوجین، یہ اس کی تیسری قسط ہے، تیسرا سلسلہ ہے۔ پہلا اور دوسرا لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو بنیادی سوالات ہم نے شامل کی ہیں اس عنوان کے تعلق سے، تو یہ اب تفصیلی گفتگو اس پر ہو رہی ہے، لیکن بنیادی سوالات کا آپ کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد عرفان مدنی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے میکے جا سکتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو پابند کیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت لے گی۔ صحیح۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ایک اور حکم بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 8 دن میں ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے یعنی والدین سے ملنے کی اجازت دے گا۔ تو اگر صورتحال یہ ہے کہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور 8ویں دن یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین سے مل سکتی ہے، اور پھر اگر مثال کے طور پر 8ویں دن بھی اگر شوہر بیوی کو اپنے میکے جانے سے منع کرتا ہے اور پھر بیوی بغیر اجازت اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ ویسے اس کے علاوہ جیسے دوسرے تیسرے دن اگر وہ بغیر اجازت کے اپنے میکے جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ لیکن جو اس کا حق ہے، جو شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یعنی 8ویں دن صبح سے لے کر شام تک کے لیے اگر وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس صورت میں اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن افضل یہی ہے کہ وہ شوہر کو راضی کرے اور شوہر کو منائے اور اس کی اجازت کے ساتھ ہی نکلے، کہ ایک بیوی کے لیے شوہر کو راضی رکھنا یہ کار ثواب بھی ہے اور اخلاق کا حصہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت، کیا بیوی پر مال خرچ کرنا ثواب ہے، کار ثواب بھی ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس خرچ پر ضرور اجر دیا جائے گا جی، جس سے تمہارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ کار ثواب ہے، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر ثواب کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہوا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ ثواب ہے۔ ہمارے ہاں مرد حضرات ایک یہ کام کرتے ہیں کہ باہر دوستوں پر خرچ کر دیتے ہیں، جو اپنے اعزا و اقریبا ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، یا جن سے دنیاوی اغراض وابستہ ہوتے ہیں ان پر تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر وہ خرچ کرنے میں بسا اوقات وہ بخیل نظر آتے ہیں۔ تو جہاں خرچ کرنے میں ثواب ہے وہاں خرچ نہ کرنا اور باہر خرچ کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کہ جہاں باہر خرچ کر رہے ہیں دوستوں پر، اعزا و اقریبا پر، یا جن سے ہماری دنیاوی غرض وابستہ ہے ان پر ہم خرچ کر رہے ہیں، تو پھر گھر والوں پر بھی خرچ کریں کہ اس خرچ پر ثواب بھی ملے گا اور یہ خرچ کرنا ہمارا صدقہ لکھا جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت نے نافرمان بیوی کی اصلاح کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے 3 اسٹیپ بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ کہ اگر بیوی کے بارے میں خوف ہے کہ وہ نافرمان ہو رہی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں اپنی بیویوں کی نافرمانی کا خوف، تو پہلا اسٹیپ یہ بیان فرمایا فَعِظُوهُنْ، کہ تم ان کو نصیحت کرو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ جو حقوق ہیں وہ بیان کرے، شوہر کی نافرمانی پر کیا وعیدات ہیں، اگر وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو کیا وعید ہے، اور اگر وہ شوہر کو راضی رکھتی ہے اور شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو اس پر فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، یہ بیان کرے۔ تو شریعت نے کہا کہ پہلا اسٹیپ یہ شوہر اپنی بیویوں کو نصیحت کریں۔ نصیحت کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہیں، تو دوسرا اسٹیپ قرآن نے کہا کہ یہ شوہر اپنی بستر علیحدہ کر لیں۔ نصیحت کے باوجود بھی نہیں مان لی تو فرمایا کہ شوہر اپنے بستر کو علیحدہ کر لیں۔ صحیح۔ پھر بھی اگر نہیں مانتی تو پھر شریعت نے کہا وَضْرِبُوهُنْ، کہ پھر تم ہلکی پھلکی ضرب لگا سکتے ہیں۔ اب اس پہ یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ بلہ اٹھا کر، ڈنڈا اٹھا کر اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیں، اس کی جسم پر نشانات مار دیں، اس کے چہرہ خراب کر دیں، نہیں۔ قرآن نے جو کہا وَضْرِبُوهُنْ، اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہلکی پھلکی ضرب ہوگی، شرائط بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ وہ ضرب ہلکی پھلکی ہوگی، جیسے مسواک جیسی ٹائپ کی کوئی چھوٹی موٹی لکڑی ہے اس سے ضرب لگائی جائے۔ نمبر 2 چہرے پر اور حساس جگہوں پر نہ ہو،
تو وہ ہلکی پھلکی ضرب ہو اور وہ چہرے پر نہ ہو اور حساس مقامات پر نہ ہو. یہ بھی اس لیے کہ بیوی پر ایک ہیبت طاری ہو جائے کہ اگر میں نے شوہر کی نافرمانی کی تو پھر یہ کارروائی ہوگی. تو یہ شریعت نے صرف بیوی کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا ہے. ایسا نہیں کہ معاذ شریعت جو ہے وہ ظلم کرنے کا حکم دیتی ہے. معاذ شریعت نے اس پر تاکید کی ہے. سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث ہے بلکہ سرکار نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا. یعنی عورتوں پر ظلم کرنا، ان پر جبر کرنا، اس سے شریعت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے نصیحت کی جائے. نہ مانے تو فرمایا بستر علیحدہ کر لو. اس سے بھی نہ مانے پھر ہلکی پھلکی ایک دو پیٹھ پر جیسے ہلکی پھلکی ضرب ہاتھ سے یا چھوٹی موٹی کوئی لکڑی اسے لگا دی جائے تاکہ اس پہ خوف طاری ہو جائے نافرمانی کا کہ نافرمانی کروں گی تو پھر یہ کارروائی ہوگی. اس طور پر ہلکی پھلکی ضرب لگا دی جائے تو انشاءاللہ اس سے بیوی کی اصلاح کے امکانات انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنے والی بیویوں کو کیا انعام ملے گا، اور نافرمانی اور ناشکری کرنے والی عورتوں کا کیا انجام ہوگا؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت کرنے والی بیویوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہیں، ادب کرنے والیاں ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. کیونکہ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ عورت حق کے پروردگار ادا نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ شوہر کے کل حقوق ادا نہ کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی اسی وقت صحیح طور پر ادا ہوگا کہ جب عورت شوہر کے حقوق ادا کرے گی. تو جو عورت شوہر کے حقوق ادا کرنے والی ہے جنت کی بشارت دے دی گئی. اور قرآن نے اس کو کہا ہے صالحات، فالصالحات قانتات. قرآن کہتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو ادب کرنے والیاں ہیں، اطاعت کرنے والیاں ہیں، اپنے شوہر کو راضی رکھنے والیاں ہیں. تو جنت کی بشارت ان عورتوں کے لیے کہ جو اپنے شوہر کی خدمت کریں گی اور ان کو صالحات قرار دیا گیا. اور وہ عورتیں کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، لعن طعن کرتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور یہ مختلف الفاظ سے حدیث مروی ہوئی. سرکار کریم علیہ السلام نے عورتوں کو فرمایا کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے ایسا ہے؟ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو. اللہ اکبر. تو شوہر کی ناشکری جو ہے وہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے. اسی طرح جیسے حدیث سرکار نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے، اپنی بستر پر بلائے اور یہ نہ آئے اور ساری رات یہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے گزارے تو پوری رات اس پر فرشتوں کی جانب سے لعنت ہوتی ہے. اللہ. اور لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری کی دعا. اللہ. یعنی گویا کہ فرشتے رحمت الہی سے دوری کی دو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ نزع کی سختیوں سے کیسے بچے گا؟ وہ عذاب قبر سے کیسے بچے گا؟ وہ میدان محشر کی سختیوں سے کیسے محفوظ رہے گا؟ تو وہ عورتیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خرابیاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ بچے کی پیدائش کا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی ڈیلیوری کا جو خرچہ ہے، یہ حضرت کس کے ذمہ ہوتا ہے، شوہر کے یا لڑکی کے گھر والوں کے؟ اس میں اصول یہ ہے کہ جو دائی کو بلا کر لائے گا یا ہاسپٹل لے کر جائے گا ڈیلیوری کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا. جیسے شوہر اگر دائی کو بلاتا ہے یا ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو خرچہ اس کے ذمہ ہوگا، اور اگر لڑکی کے گھر والے اگر دائی کو بلا کر لے کر آتے ہیں یا پھر وہ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو خرچہ ان کے ذمہ ہوگا. لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ شوہر ہی ڈیلیوری کے اخراجات کو برداشت کرے. تو جہاں حسن معاشرت کے طور پر وہ بہت سارے کام کر رہا ہے، اخلاقی طور پر اس کے ذمہ بہت سی چیزیں نہیں ہیں، پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو بہتر یہ کہ گرچہ بعض صورتوں میں اس پر ڈیلیوری کے اخراجات لازم نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر وہ اس ذمہ داری کو اپناتا ہے تو انشاءاللہ وہ ثواب کا حقدار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے اپنی زوجہ سے 4 ماہ ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس سے بیوی پر طلاق پڑتی ہے؟ حافظ صاحب، اس کو شرعی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں. ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اگر اپنی عورت سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ قربت نہ کرنے کی قسم کھا لے. مثلا وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے 4 مہینے تک قربت نہیں کروں گا، 4 مہینے تک جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، یا مطلقاً اگر وہ یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم میں تم سے قربت نہیں کروں گا، تو اصطلاح شرع میں اسے ایلا کہا جاتا ہے. ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا،
اور اصطلاح شرع میں اس کا یہی معنی ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا۔ اب ایلا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ صورت ہے کہ مرد یہ کہے کہ میں 4 مہینے تک تجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ جو 4 مہینے کی قید لگا دی یہ ہو گیا ایلائے مؤقت، کہ اس میں جسمانی تعلق نہ کرنے کی ایک مدت قائم کر لی، اس کو ایلائے مؤقت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایلائے مؤبد، مؤبد یہ تعبید سے اس کا معنی ہوتا ہے دوام ہمیشگی، کہ اگر مرد یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تجھ سے کبھی بھی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، یا اس میں وقت کی کوئی قید یا کنڈیشن نہیں لگائی، ویسے ہی کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں تجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں ایلائے مؤبد۔ میں دونوں کا حکم ذکر کرتا ہوں۔ اگر کسی نے 4 مہینے تک جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھا لی، اور قسم کھانے کے بعد کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے تک تجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، قسم کھانے کے بعد اگر اس نے قسم کو پورا کر دیا، یعنی 4 مہینے تک یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے قربت نہیں کی، جسمانی تعلق قائم نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ دوبارہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے لیے حلال ہو جائے تو جدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ، لیکن اگر یہ 4 مہینے قربت نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر درمیان میں اس نے قسم توڑ دی، یعنی اس نے جسمانی تعلق قائم کر دیا، تو ایسی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ ہوگا اور پھر 4 مہینے گزرنے پر طلاق نہیں پڑے گی۔ اب یہ جو صورت ہے کہ اگر 4 مہینے جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کی قسم کھائی اور 4 مہینے گزر گئے، تو 4 مہینے گزرنے کے بعد ایک طلاق پڑ گئی۔ اب یہ جو دوبارہ نکاح کرے گا، دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اگر یہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ قسم کھائے بغیر اگر یہ 4 مہینے نہیں جاتا، اپنی زوجہ سے نکاح کرنے کے بعد جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا، تو وہ پہلے والی قسم لوٹ کر نہیں آئے گی، یعنی طلاق نہیں پڑے گی کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، ایلائے مؤقت والی صورت میں، جب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں 4 مہینے تم سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایلائے مؤبد ہے، اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، یا کہا تھا کہ میں تم سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تم سے صحبت نہیں کروں گا، مطلقاً قسم کھا لی یا ہمیشہ کی قید لگا لی، تو یہ ایلائے محبت کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ نکاح کرے، جدید نکاح کرے نئے مہر کے ساتھ۔ نکاح کرنے کے بعد پھر اگر دوبارہ یہ 4 مہینے قریب نہیں جاتا تو یہ جو ایلائے محبت ہے نا، اس میں قسم ختم نہیں ہوتی، یہ قسم دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ تو نکاح کرنے کے بعد اگر یہ دوبارہ 4 مہینے قریب نہیں جائے گا تو ایسی صورت میں دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد پھر دوبارہ تیسری بار اگر یہ اپنی بیوی سے 4 مہینے جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا تو تیسری طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایلائے محبت میں بھی یہ 4 مہینے کے اندر پہلے 4 مہینے میں اگر یہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور ایسی صورت میں 4 مہینے جب پورے ہو جائیں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ پھر نکاح اب پھر مثال کے طور پر بعد میں اگر یہ دوبارہ 4 مہینے قریب نہیں جاتا تو اس صورت میں یہ ایلا لوٹ کر نہیں آئے گا، جبکہ اس نے قسم پوری کر لی، یعنی قسم توڑ کر اس نے کفارہ دے دیا۔ تو جب قسم توڑ کر کفارہ دے دیا تو اب یہ بار بار یہ قسم لوٹ کر نہیں آئے گی۔ لیکن میں نے ذکر کیا کہ 4 مہینے گزر گئے، قسم کو پورا کر دیا، نکاح کے بعد پھر دوبارہ یہ 4 مہینے اگر قریب نہیں جاتا تو یہ قسم لوٹ کر آئے گی، اور پھر نکاح کرنے کے بعد پھر دوبارہ 4 مہینے قریب نہیں گیا تو پھر قسم لوٹ کر آئے گی، اور یہ 3 طلاقیں اس صورت میں پڑ جائیں گی۔ اب ایلا میں بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو صریح ہیں، بعض الفاظ کنایہ ہیں، یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ بغیر نیت کے ایلا ہو جائے گا، اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا میں 1-2 الفاظ مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ کہا خدا کی قسم میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا، جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، وطی نہیں کروں گا، یہ صریح الفاظ ہیں، اس صورت میں نیت کے بغیر ہی ایلا ہو جائے گا۔ لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو کنایہ ہیں، مثلا میں خدا کی قسم میں تیرے بستر پر نہیں آؤں گا یا تیرے ساتھ نہیں لیٹوں گا، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس کی نیت ایلا کی ہے تو ایلا ہوگا، ورنہ اس سے ایلا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال قسم جو کھائی ہے وہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اہم ترین اور بہت ٹپیکل مسئلہ سمجھنے کے اعتبار سے، مگر آپ نے بہت ماشاءاللہ سہل کر کے آسان کر کے سمجھایا، اور بہت تفصیلی سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ شریعت کا علم ہے جو ہم سب کو سیکھنا بعض اوقات انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت بیوی کو ماں بہن کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ حافظ صاحب، بیوی کو ماں بہن کہنے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو مکروہ قرار دیا کہ کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، اپنی بیوی کو بہن کہہ دے، یہ شرعاً
درست نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ صحیح، اپنی بیوی کو ماں بہن نہ کہا جائے کہ یہ کہنا گناہ ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے زہار۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو یا اس کے ایسے جز کو کہ جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ان عورتوں سے تشبیہ دینا کہ جو جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو مجھ پر میری بہن کی مثل ہے، یہ تیرا سر میری ماں کے سر کی مثل ہے، تو یہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زہار۔ اسی طریقے سے اپنے بیوی کے اعضاء کو اپنے محارم کے ان اعضاء سے تشبیہ دینا کہ جن کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح، مثلا یہ کہنا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، ہوں، تیری ران میری ماں کی ران کی مثل ہے، اس طرح کہنے سے بھی زہار ہو جاتا ہے۔ ہوں، اب زہار میں بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ جو صریح ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو کنایا ہوتے ہیں۔ صریح الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اگر وہ مرد کہے گا تو زہار ہو جائے گا، اور کنایا میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ صریح کی مثال، مثلا کسی نے یہ کہا کہ میں تجھ سے زہار کرتا ہوں، ہوں، یا مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میری ماں کی پیٹھ کی مثل تیری پیٹھ ہے، ہوں، میری ماں کی ران کی مثل تیری ران ہے، تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ زہار کے لیے صریح ہیں۔ او ہو، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنایا ہے، یعنی ان سے نیت کے بغیر زہار نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، ہوں، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم ماں کی مثل کہنا چاہ رہے ہو، تو اس میں دو اعتبار ہیں، یا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح میری ماں میرے لیے قابل تعظیم ہے، اس طرح تو بھی قابل تعظیم ہے، یہ ارادہ ہے تو زہار نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح ماں میرے لیے حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہے، او ہو، یہ نیت ہے، تو اس صورت میں زہار ہو جائے گا۔ اللہ، تو خلاصہ یہ ہوا کہ زہار میں صریح الفاظ کہے تو نیت کا اعتبار نہیں، کنایا کہے تو پھر نیت کا اعتبار ہوگا۔ حکم اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے زہار کر لیا ہوں، تو بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، ٹھیک یعنی ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا، بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنا، اس کو شہوت کے ساتھ چھونا، یہ حرام ہو جاتا ہے جب تک مرد کفارہ ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو کفارہ ہے وہ پہلا اسٹیپ شریعت نے کہا غلام آزاد کرنا، تو اب غلام نہیں ہے تو پھر دوسرا اسٹیپ شریعت نے کہا 60 روزے رکھنا، صحیح، پے در پہ 60 روزے رکھنا، اور پھر اس میں درمیان میں جیسے ماہ رمضان نہ ہو، ایام تشریق نہ ہو، عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ، یہ ایام نہ ہو، 60 روزے رکھنے ہیں، پے در پہ رکھنے ہیں۔ صحیح، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر وہ ایسا بیمار ہو چکا ہے کہ آئندہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ہوں، تو ایسی صورتحال میں پھر شریعت نے کہا کہ جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اب وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ٹھیک ہے، شوہر پر میکے لے جانا واجب ہوتا ہے؟ شریعت نے میکے لے جانا واجب تو قرار نہیں دیا۔ ہفتے میں ایک بار یعنی 8ویں دن صبح سے شام تک گھر والوں سے یعنی والدین سے ملنے کی اجازت دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک بار صبح سے شام تک کے لیے اس کے میکے جانے کی اجازت دے، یعنی والدین سے ملنے کی اجازت دے دے، لیکن میکے لے جانا شوہر پر یہ واجب نہیں ہے۔ صحیح، اچھا، شوہر میکے میں رکنے سے منع کرے اور جو بیوی کے والد ہیں وہ روک رہے ہیں، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ اس میں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت پر مردوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ تو جب ایسی کوئی صورتحال بن جائے کہ عورت اپنے میکے میں ہے، والد صاحب کہتے ہیں رک جاؤ، شوہر کہتا ہے کہ گھر پر آ جاؤ، تو پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین کو منا لیں کہ میرے شوہر ہیں اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کے حکم کو ماننا مجھ پر لازم ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ ناراض نہ ہوں اور مجھے میرے گھر جانے دیں۔ یا پھر بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کو ہی راضی کر لیں کہ بھائی آپ مجھے رکنے کی اجازت دے دیں، میرے والدین بڑی محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ گہرا شغف ہوتا ہے، تعلق، ان کی محبت ہوتی ہے، تو یا تو وہ شوہر کو منا لیں یا پھر وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے کہ گھر پر آ جاؤ اور والدین اس کو روک رہے ہیں، تو پھر بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، کیونکہ عورت پر مردوں میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شوہر اور بیوی سے متعلقہ امور ہے اس میں شوہر کے حکم کو فوقیت دی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ گھر پر آ جاؤ اور والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھر پر رک جاؤ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ والد صاحب کو راضی کیا جائے، منایا جائے، لیکن اگر والد صاحب نہیں مان رہے اور وہ مصر ہیں اور یہاں شوہر اس بات پر مصر ہے کہ گھر پر آ جاؤ، تو شوہر کی اطاعت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، حضرت جدید سوال ہے کہ بیوی شوہر کے میسیجز واٹس ایپ وغیرہ وہ چیک کر سکتی ہے؟
حافظ صاحب، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اعتماد اور بھروسے پر قائم ہوتا ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر پر اعتماد رکھے، اس پر بھروسہ کرے، بلا وجہ شک نہ کرے. اسی طرح چاہیے کہ شوہر بھی اپنی بیوی پر بھروسہ رکھے اور اس پر بلا وجہ شک نہ کرے. تو اب ہمارے یہاں پر جیسے بیویاں بلا وجہ اپنے شوہروں پر شک کرتی ہیں، کبھی موبائل اٹھا کر میسیجز دیکھ لیے یا بلا وجہ سوالات کرتی ہیں کہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس سے ملاقات کی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو بیوی کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے میسیجز پڑھنا، واٹس ایپ چیک کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کے خط کو بلا اجازت دیکھا اس نے آگ کو دیکھا. اللہ. تو یہ جو واٹس ایپ کے میسیجز ہوں یا موبائل میں جو میسیجز ہوتے ہیں یہ بھی خط کے حکم میں ہیں. تو بلا اجازت کسی کا میسیج پڑھنا، کسی کا واٹس ایپ چیک کرنا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی. دوسرا اس کے اندر بدگمانی بھی ہے کہ گویا کہ بیوی اپنے شوہر پر شک کر رہی ہے اس لیے وہ میسیجز وغیرہ پڑھ رہی ہے، تو بدگمانی کی وجہ سے بھی یہ منع ہے. اور پہلا میں نے ذکر کیا کہ بلا اجازت کسی کے خط کو پڑھنا، کسی کے میسیجز وغیرہ کو پڑھنا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا. تو نہ بیوی اپنے شوہر کے واٹس ایپ کو چیک کرے، نہ شوہر اپنی بیوی کے واٹس ایپ کو یا میسیجز کو بغیر اجازت وہ چیک نہیں کر سکتی. ہاں، شوہر چونکہ حاکم ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے. وہ یہ ضرور خیال کرے کہ بیوی خدا نہ خواستہ کسی ناجائز کام کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہی، وہ کسی نامحرم سے ملاقاتیں کرنا یا اس سے بات چیت وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں ہے. وہ دیکھ بھال ضرور کرے، لیکن بلا وجہ شک کرنا یا اس کے میسیجز پڑھنا یہ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور یہ بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہوں گے. تو ایک جملہ میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ بدگمانی دور کرنے کے لیے اگر کسی موقع پہ چیک کروانا پڑے تو چیک کروا دیں. جی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر بدگمانی ختم کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ہمارے یہاں پہ جیسے واٹس ایپ جیسے موبائل پر ہمارے یہاں پاسورڈ وغیرہ لگایا جاتا ہے یا تو وہ ختم کر دیں، تو اس سے اعتماد قائم رہے گا، بھروسہ رہے گا. اور اگر اس میں جیسے کوئی پاسورڈ لگایا ہوا ہے تو پھر وہ پاسورڈ اپنی بیوی کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ پاسورڈ ہے، آپ جب میرا موبائل چیک کرنا چاہیں چیک کریں، آپ کو اجازت ہے. تو اگر بیوی کو اجازت دے دی جائے گی تو وہ شکوک و شبہات ختم ہوں گے اور دونوں کے درمیان وہ جو اعتماد والا سلسلہ ہے وہ قائم رہے گا. بہت اچھے، سبحان اللہ. کہ مطلب بیوی کو داخلی اور خارجی ہر بات بتانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے فلاں بات کیوں نہیں بتائی. بھائی آپ سے کنسرن ہی نہیں تھی، اور واقعتاً کچھ باتیں جو ایک تو کنسرن بھی نہیں ہے اور دوسرا آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ بھی عافیت میں رہیں گی. تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا ہر بات داخلی اور خارجی بتانا بیوی کو ضروری ہوتا ہے؟ حافظ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ باتیں تو واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیوی کو بتانا بھی جائز نہیں ہے. اچھا. مثلاً کسی نے کہا ہے کہ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس امانت ہے، تو وہ بات ہے کہ جو شوہر کے پاس امانت ہے وہ تو ویسے ہی کسی کو بتانا جائز نہیں ہے. تو بیوی کا مطالبہ کرنا کہ تم مجھے ہر بات بتاؤ گے، چاہے وہ باہر کی باتیں ہوں، چاہے وہ گھر سے متعلق ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں سے متعلق ہوں، چاہے بھائی بہنوں سے متعلق ہوں، تو بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ہر بات بتانی ہے، کوئی بات چھپانی نہیں ہے، اس کا یہ مطالبہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ باتیں تو وہ ہیں کہ جو اس کے پاس امانت ہے، وہ بیوی کو کیا وہ کسی اور کو بھی نہیں بتا سکتا، بتائے گا تو گناہ گار ہوگا. اسی طرح کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کو بتانے سے بیوی تکلیف میں مبتلا ہوگی. مثلاً وہ خود اپنے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو خود فیس کر رہا ہے، وہ بیوی کو بتائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس سے تکلیف محسوس کرے کہ میرا شوہر اذیت میں ہے. وہ باتیں اگر گھر میں بتائی جائیں گی تو بیوی اس سے ہو سکتا ہے تکلیف محسوس کرے. تو شوہر اس لیے نہیں بتا رہا ہوتا کچھ باتیں کہ اس کا بیوی کی زندگی سے یا ازدواجی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بتانے کی صورت میں وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہوگی. یہ ضروری نہیں ہوتا. اور بیوی کا یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے کہ مجھے ہر بات بتاؤ. ہماری بیویوں کو چاہیے کہ وہ تھانے دار نہ بنے، کہ مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے تو وہ تھانے دار نہ بنے، وہ حاکم بننے کی کوشش نہ کریں کہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، تمہیں مجھے ہر بات بتانا ضروری ہوگی، چاہے وہ گھر کی بات ہو چاہے باہر کی بات ہو، مجھ سے کچھ چھپانا نہیں. یہ اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے. اور حضرت میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس پر بھی آپ رہنمائی فرما دیں کہ بعض اوقات جو شوہر ہے اس کے والدین کے ساتھ کن موضوعات پہ گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی احسان و بھلائی والا معاملہ ہوا، تو یہ سب بھی بعض اوقات بیوی چاہتی ہے کہ یہ بھی مجھے آپ بتائیں. میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا رہی تو آپ یہ بتائیں. بھائی یہ کچھ باتیں اخلاقی طور پر بیوی کو نہ بتانے میں بہتر ہوتا ہے، تاکہ آپ کے گھر والے جو پہلے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی پہلے سے رشتہ ہوتا ہے نا، ماں باپ تو اصل ہوتے ہیں، وجہ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بیوی کا ایسا مطالبہ ہوتا ہے جس سے بیچارہ شوہر تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو، یعنی کہ
یعنی آپ بالکل اس بارے درست میں کیا فرمایا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ واقعی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بتانا مناسب بھی نہیں ہوتا. اس کو یوں سمجھے کہ اگر شوہر نے فرض کر لیں کہ گھر میں کسی فرد کی کوئی مدد کر دی ہے، مالی طور پر مدد کر دی ہے، اب اگر یہ بیوی کو آ کر بتائے گا تو ہمارے یہاں پر عورتوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے. اب یہ بات باہر آئے گی، عورتوں میں پھیلے گی، تو یہ بات ہوگی کہ جی فلاں نے فلاں کی مدد کی ہے. تو اب جس کی مدد کی گئی ہے ظاہر ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بتا دیا یا لوگوں میں یہ بات عام کر دی. اگر مدد کرنی تھی تو خاموشی سے مدد کر کے لوگوں کو بتا دیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی دل آزاری بھی ہوگی، عزت نفس مجروح بھی ہوگی. تو کچھ باتیں واقعی ایسی ہیں کہ بیوی کو نہ ہی بتائی جائے تو وہ بہتر ہے. اور بیویوں کو چاہیے کہ پھر وہ ہر چیز کے بارے میں مطالبہ نہ کریں کہ مجھے ہر بات بتائی جائے. وہ اپنے ذہن بنا کر رکھیں کہ شریعت نے کچھ باتوں کو بتانے سے منع کیا ہے اور کچھ باتیں بتانے کی اجازت دی ہیں، لیکن وہ بتانا یا تو اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہوتا یا اس کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اچھا پھر ناظرین اسی بات پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو مطالبہ بیوی کر رہی تھی، مجھے بتائیں کچھ شوہروں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے ہر بات خواہ مخواہ جا کر بیوی کو بتانا. بھائی تھوڑا آپ بھی تو شعور رکھیں. اللہ پاک نے اگر آپ کو آج کچھ اچھا کرنے کے قابل رکھا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں جو آپ کے بہت قریب کے رشتے ہیں، تو وہ ساری باتیں بیوی کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آگے چل کر آپ نے ان چیزوں کو فیس نہیں کرنا پڑ سکتا ہے؟ کہیں اولاد کے ذریعے، پھر اولاد کی جہاں شادیاں ہوں گی، یہ سب چیزیں آپ کو بھی فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. تو تھوڑا سا یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے نا کہ میں نے کون سی بات کس سے کتنی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے. ہر بات کو کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. حضرت آخر میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آج کے اس ٹاپک پر کہ کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ دن میں کام کاج کاروبار، رات کو پھر گھر پہ آئے بس کھانا وغیرہ کھایا اور پھر دوستوں میں چلے گئے اور پھر ساری رات دوستوں میں بیٹھنا، گپے لگانا. بیوی کہتی ہے کہ مجھے وقت دیں آپ، جو اس کا حق بھی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنا بیوی کا حق ہے کہ اس کو کتنا وقت دیا جائے؟ حافظ صاحب، اس معاملے میں شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اتنا وقت ضرور دے کہ جس سے وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی اس کی جو تسکین کا ذریعہ ہے وہ اختیار کرے، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ وقت دے. یہ تو بیوی کا حق ہے، یہ تو اس کو دینا ہی پڑے گا کہ جو شریعت نے شوہر پر لازم کیا. لازم ہے یہ تو. اس کے علاوہ اس کی دلجوئی کرنا، اس سے باتیں کرنا اور اس سے خوش طبعی کرنا، اس کے لیے بھی شریعت نے کہا کہ کچھ نہ کچھ وقت دو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک تو باہر کے اوقات ہیں، باہر کے معمولات ہیں، لیکن گھر میں آنے کے بعد سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ عبادت کے لیے رکھا تھا، ایک حصہ اپنے گھر کے ضروری کام کاج آرام کے لیے رکھا تھا، اور ایک حصہ اپنے بیویوں کے لیے رکھا تھا. تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ایک اصول ملا ہے کہ اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور دینا چاہیے. گرچہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی وقت کی تحدید کر دی ہو کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، یہ شریعت نے متعین نہیں کیا کہ کتنا وقت، لیکن اتنا وقت کم سے کم ضرور دینا چاہیے کہ بیویاں کسی اور کی طرف مائل نہ ہو، وہ حرام کاری کی طرف نہ جائیں، اور بیوی کو اس کا حق کے زوجیہ دیا جائے. اتنا وقت تو دینا ہی ہوگا. اس کے علاوہ بھی شریعت نے حسن معاشرت کے طور پر کہا کہ کچھ نہ کچھ اتنا وقت دو اس سے باتیں کرنے کے لیے، جیسا کہ سرکار کریم علیہ السلام ازواج مطہرات سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے، دل جوئی کیا کرتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور وہ سکون محسوس کریں. تو اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور دینا چاہیے. بعض حضرات واقعی ایسا ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے، صبح سے لے کر رات تک کام کاج پر ہوں گے اور پھر وہ رات کو آنے کے بعد اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، پوری رات بسا اوقات دوستوں میں ہیں، پھر صبح آنے کے بعد آرام کرنے کے بعد پھر دکان پر چلے جاتے ہیں. یہ والا طریقہ مناسب نہیں ہے. اس میں خطرہ یہ ہے کہ جب اپنی بیویوں کو آپ وقت نہیں دیں گے تو پھر یہ کسی اور طرف مائل ہوں گے اور پھر ان کی برائیوں کے اندر مبتلا ہونے کا شدید ترین اندیشہ پیدا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ بالمشافہ کسی کو کہہ نہیں پاتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیاز کے جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں تو بعض اوقات بندہ اس نیت سے کہ چلیں ایک شرعی حکم میرے شوہر کو پتہ لگ جائے تو بندہ کلپ بھیج دیتا ہے، فارورڈ کر دیتا ہے، سنا دیتا ہے. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ دین کی بات سے بھی وہ آگاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ حق جو اس سے تلف ہو رہا تھا اس کی ادائیگی کا بھی شوہر کا ذہن بن جاتا ہے. تو یہ آئیڈیاز بہار شریعت پروگرام اور یہ دینی مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے خاص حلقہ احباب میں، دوست احباب میں آپ شیئر بھی کریں اور اس کی اویئرنیس بھی دیں کہ یہ دین کی باتیں سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک گھر کے معاملہ اچھا ہو گیا، ماحول اچھا ہو گیا تو صرف ایک گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا فرد سے معاشرہ ہے، تو جہاں فرد کوئی اچھائی کی طرف بڑھتا ہے تو فرد سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے اور معاشرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بہت شکریہ وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام آپ کا بھی شکریہ۔ تقریباً ہم نے اس ٹاپک پر سوالات مکمل کیے ہیں، یقیناً سوالات اور بھی بہت سارے بن سکتے ہیں مگر یہاں ہم نے اتنے جو اہم سوالات تھے اس کو شامل کیا۔ اگلے پروگرام میں اگلے عنوان کے ساتھ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔